بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ اس کا مطلب یہ انگریزوں کی سازش تھی، انگریزوں کی سازش کہ کسی طرح سے ہندوستان کے مسلمانوں میں اچھی بات ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے کہ 3 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، شادی کے 1-2 سال کے بعد میاں بیوی میں تھوڑی بہت نوک جھونک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جی، آپ کا کیا تجربہ ہے اس بارے میں؟ ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا شخص جس پر کبھی ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 شادیاں تھیں، اس حوالے سے بہت سارے جو غیر لوگ ہیں انہوں نے اس پر بڑا باویلا مچایا اور ایک غلط ذہن دینے کی کوشش کی۔ لیکن اب میں دھیرے دھیرے پھر پرسنل ایک سوال کی طرف پہنچ گیا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، میں ان دنوں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں کئی اسلامک اسکالر ہیں، اب میں کس کا نام لوں، بغیر نام لیے آپ سمجھ جائیں گے، کئی لوگ اس میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے 1 سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا ارادہ ہے؟ جی، آپ کے چینل کے ذریعے ایک چیز اور میں بطور پیغام جو ہے کہنا چاہوں گا کہ جو بیچ میں طلاق کے حوالے سے بات چل رہی تھی، شاید میری بات سے کچھ لوگ جو ہے ناراض ہوں، میں پہلے ہی سے ان سے معذرت چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ بڑا عجیب سا سوال ہے، کسی عالم دین سے یہ پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن میں اس طرح کے سوالوں کے لیے مشہور ہوں، میں ایسے ہی سوال کرتا ہوں، تو میں کیا کروں، آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی یہ لو میرج تھی یا پھر ارینج میرج تھی؟ بھیلواڑہ کے اسی مسجد نیلگران جہاں سے یہ مرکز ہے پورا، جی، جو بھیلواڑہ کے قاضی شہر کے طور پہ آپ جہاں سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، راجستھان میں تو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی ایک آواز پہ پورا بھیلواڑہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے، تو آپ کو دیکھتا ہوں، پھر میں ویڈیو دیکھتا ہوں سلمان اظہری صاحب کا، تو مجھے دونوں ایک جیسے کیوں دکھتے ہیں؟ مطلب آپ نے ان کو کاپی کیا ہے یا انہوں نے آپ کا اسٹائل کاپی کیا ہے؟ 6 سال وہاں رہے مصر میں، اور پھر 6 سال میں آپ کی فراغت ہوئی، تو 6 سال میں آپ جامعہ ازہر سے فارغ ہو کر، یعنی آپ کے نام کے ساتھ ٹائٹل بھی لگ گیا اظہری، اور آپ ہندوستان واپس آئے۔ جب آپ ہندوستان واپس آ رہے تھے، فلائٹ میں بیٹھ رہے تھے، جب آپ کو لگ رہا تھا کہ اب میں ہندوستان واپس جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جیسے کوئی اگر ایک ڈاکٹر ہو جو MBBS MD MS کرے، تو جب وہ اپنی ڈگری لینے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے یا سوچتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کہ میں اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کسی بڑے ہاسپٹل میں جا کے جاب کرنا ہے، اپنا ہاسپٹل کھولنا ہے، لوگوں کو ویسے ہی پریکٹس کرنی ہے، یا کوئی اور ریسرچ کا کام مجھے آگے کرنا ہے۔ تو جب آپ واپس آ رہے تھے فراغت کے بعد، تو ایک خوشی بھی ہوگی کہ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں مستقبل کو لے کر کیا پلان چل رہا تھا کہ کیا کریں گے آپ جا کے؟ بہت سارے لوگ تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کسی مدرسے میں جا کے درس و تدریس کے کام میں لگنا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ مجھے جا کے کوئی مدرسہ کھولنا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں جا کے نشر و اشاعت کے کام میں لگوں گا، مجھے کتابیں لکھنی ہے، دینی خدمت میں اس طرح سے کروں گا۔ الگ الگ طرح کے لوگوں کے خیال ہو سکتے ہیں، آپ کا کیا خیال تھا؟ اصل میں بچپن سے ہی والد صاحب نے جب جو ہے اس فیلڈ میں ڈالا، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ پورے ضلع لیول پر ہمارا بیٹا ایک بڑا کام کرے دین کا، قوم کے لیے، قوم کی جو آنے والی جو نسل ہے اس کو تیار کرنے کے لیے، تاکہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا غلط راستوں پر نہ جائے اور برائی کے راستے پر نہ جائے، تو کہہ لیجیے کہ ایک داعیانہ جو مزاج رہے۔ اور الحمدللہ جس وقت والد صاحب کی خواہش تھی، اور پڑھتے ہوئے جب میں وہاں پہنچا، تو ان کی خواہش ہی میری خواہش بنی۔ میں نے بھی دل میں یہی ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے علاقے سے کہیں باہر نہیں جاؤں گا۔ اچھا، آپ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو اپنے علاقے میں ہی دین کی خدمت کرنی ہے؟ حالانکہ پڑھنے کے زمانے میں بھی کئی جگہ سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ بھی کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اب فراغت ہونے والی ہے۔ اس موقع پر بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے اپنے اپنے الگ الگ مدارس سے جو ہے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں یہ پڑھائیے اس طرح سے، لیکن میں نے تمام لوگوں کو یہ کہہ کے جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ اجازت چاہی کہ میں اپنے علاقے میں ہی دین کا کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وہاں سخت ضرورت بھی تھی، اور یہی میرا مزاج تھا، ایک بڑا ادارہ قائم کروں جو مطلب ایک شہر لیول کا نہ ہو، بلکہ میں نے تو یہ سوچا تھا اتنے بڑے لیول کا، ایک یونیورسٹی لیول کا ادارہ ہو۔ میری خواہش تھی کہ میں جامعہ ازہر شریف مصر سے پروفیسر حضرات کو لا کر یہاں رکھوں پڑھانے کے لیے، اور وہ علوم خاص طور پر پڑھائے جائیں جو کورسز ہمارے ملک ہندوستان میں نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی جتنی پڑھائی مدارس اسلامیہ میں ہوتی ہے،
اس کے جو آگے کے کورسز ہیں جس کو کرنے کے لیے ہمارے یہاں سے طلباء مصر جاتے ہیں یا ہندوستان سے باہر کسی دوسری بڑی یونیورسٹی میں جاتے ہیں. اچھا جن کے پاس مال و دولت ہے, بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک ہے, فیملی کا کہیں نہ کہیں سپورٹ ہے, وہ تو چلے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے طلباء مجھے آج بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے ساتھ مطلب قابل ہیں, ذمہ دار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں. ظاہر ہے. تو میری دلی خواہش یہ تھی کہ وہ تمام تر شعبے جتنا میرے لیے ممکن ہو وہ میں یہاں انڈیا میں لا کے شروع کروں, وہاں کے اساتذہ بھی لے کر آؤں اور یہاں اس لیول پر کام کروں تاکہ جو وہاں نہیں جا سکتے ہوں وہ یہیں آ کے تعلیم حاصل کریں. آپ نے کوئی ادارہ کھولا پھر؟ الحمدللہ جامعہ ابو حنیفہ کے نام سے. اچھا جو ہمارے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ, ان کی نسبت سے میں نے ایک ادارہ جو ہے قائم کیا. چونکہ جب فراغت ہوئی, فراغت ہونے کے بعد میں آ کے میں نے اپنی, چونکہ والد صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ علاقے میں کوئی بڑا دین کا کام ہو, میری بھی یہ خواہش تھی, تو میں نے آ کے. لیکن مفتی صاحب آپ نے ادارہ قائم کیا اپنے ضلع میں اور اس وقت آپ قاضی شہر بھیلواڑہ ہیں جی, تو پھر ادارے کا کیا ہوا؟ یہ ہاں اصل میں ہوا یہ کہ فراغت کے بعد والد صاحب سے جو ہے میں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں علاقے میں ایسا کام کروں اور اس کے لیے مجھے آپ سے زمین چاہیے. میں اپنی زمین پر کام کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء نے بہت سارا کام کیا لیکن کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ حسد کا شکار ہوئے اور پھر وہاں سے وہ ہٹے یا ان کو ہٹایا گیا. تو جو انہوں نے 10 سال 20 سال محنت کی وہ پھر ساری ضائع, زیرو ہو گئی وہ. تو میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا پائیدار کام کیا جائے جو ہمارے علاقے کے لیے ہمیشہ رہنے والا ہو. اسی لیے جو ہے والد صاحب سے مطالبہ کیا زمین کا, اور اللہ کا شکر یہ رہا کہ والد صاحب نے اپنی ذاتی زمین اور تمام بھائیوں نے خوشی کے ساتھ مجھے وہ دی بھی, وقف بھی کی انہوں نے اللہ کے لیے کہ ہم دے رہے ہیں. اور اسی زمین پر اس ادارے کا سنگ بنیاد بھی ہوا اور الحمدللہ تقریباً 5000 اسکوائر فٹ کے ایریے میں ایک بلڈنگ بھی بنی. اچھا. جسٹ لاک ڈاؤن سے پہلے اس کے چھت تیار ہوئی, لینٹر پڑا, لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوا کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا. اچھا, کووڈ کے پینڈیمک کے ٹائم میں. ہاں, لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا تو اس وقت تو سب کچھ رکا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ تو پھر بہت مشکل وقت تھا. وہ اس زمانے میں ایک خاص کہہ لیجئے کہ میری زندگی میں نیا موڑ آیا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خادم کو میرے علاقے سے اٹھا کر اپنے علاقے میں دین کے کام کی ذمہ داری عطا فرمائی. اچھا, یعنی کہ پینڈیمک کے ٹائم پر جب آپ کے ادارے کا کام رک گیا تھا, ہاں لاک ڈاؤن جب جیسے لینٹر پڑ گیا, ہاں, تو ابھی ادارے میں تعلیم کا کام شروع نہیں ہوا تھا, وہ بلڈنگ بننے کے پروسیس میں تھا. یعنی کہ وہ بلڈنگ آج بھی ہے الحمدللہ, اور مطلب آپ جب چاہیں گے اس کو کنٹینیو کر پائیں گے انشاءاللہ. تو پھر جو ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا حکم ہوا اور اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ راجستھان چلے گئے, اور راجستھان میں بھیلواڑہ. اچھا, یہ آپ نے ابھی بتایا بھی تھا کہ بھیلواڑہ کے اسی مسجد نیلگران جہاں سے یہ مرکز ہے پورا, جو بھیلواڑہ کے قاضی شہر کے طور پہ آپ جہاں سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, اور یہ جو بڑا منصب آپ کو ملا, اور میں الحمدللہ جب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے لوگ وہاں کس انداز سے آپ کو محبت سے نوازتے ہیں اور کس طرح سے آپ سے محبت کرتے ہیں لوگ, تو یقینی طور پر مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے, اور آپ کے بہت سارے چاہنے والوں کو, بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے بہت سارے جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہوں گے جو, تو ان کو اس بات سے رشک بھی ہوتا ہوگا کہ بھئی وہ آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے, اور اللہ اور مزید آپ کو ترقیوں سے اور کامیابیوں سے نوازے. اب میں دھیرے دھیرے کچھ پرسنل سے سوال پہ آتا جاؤں گا دھیرے دھیرے, جیسے جیسے میں آگے بڑھوں گا. تو ابھی تو میں آپ کے تعلیمی سلسلے اور یہاں تک پہنچا ہوں, اب آپ بھیلواڑہ پہنچ گئے ہیں. جی صاحب, یہ بھیلواڑہ پہنچ گئے, ابھی تک 10 سال کے بچے نے تعلیم شروع کی تھی, اور اب وہ جامعہ ازہر سے فارغ ہونے کے بعد بھیلواڑہ شہر قاضی کے طور پر, قاضی شہر کے طور پر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اس بیچ میں شادی کا کہیں ذکر نہیں آیا. شادی آپ نے ابھی تک کی یا نہیں؟ شادی بھیلواڑہ پہنچنے کے بعد ہوئی. ارے یہ اچھا, بھیلواڑہ جب آپ قاضی شہر ہو گئے تھے اس کے 1 سال کے بعد, اس کے 1 سال کے بعد شادی ہوئی آپ کی. اچھا, تو یہ شادی, مفتی صاحب تھوڑا سا پرسنل ہے سوال,
مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پر شادیوں میں ہم بڑی ان دنوں بڑے عجیب عجیب سے رسومات دیکھ رہے ہیں، اور مجھے معاف کریں تو میں بڑی مطلب تکلیف کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا۔ شادیوں میں آج کل جس طرح کی شان و شوکت اور جس طرح کی رسومات اور جس طرح کے معاملے ہیں، تو آپ کی شادی کو کتنا وقت ہو گیا؟ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ 3 سال ہو گئے۔ اچھا مجھے بتائیں مفتی صاحب کہ جب شادی ہوئی آپ کی، جی تو یہ شادی آپ کی بڑا عجیب سا سوال ہے، کسی عالم دین سے یہ پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن میں اس طرح کے نہیں سوالوں پوچھ کے سکتے لیے ہیں آپ، میں اس طرح اجازت کے ہے۔ سوالوں کے لیے مشہور ہوں، میں ایسے ہی سوال کرتا ہوں، تو میں کیا کروں، آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی یہ لو میرج تھی یا پھر وہ سوری ارینج میرج تھی؟ الحمدللہ یہ شادی جو ہے والدین کی پسند سے تھی۔ اچھا یہ آپ کی والدین کی پسند سے تھی۔ الحمدللہ عام طور پر لوگوں نے ان دنوں ایک راستہ یہ نکالا ہوا ہے کہ صاحب ہمیں تو یہ اس بات کی اجازت ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی پسند سے جہاں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کر لیں، ایسا لوگوں نے راستے نکالے ہوئے ہیں۔ تو یہ رشتہ جو تھا وہ آپ کے والدین کی پسند کا تھا، جی آپ کی بھی کوئی خواہش تھی اس میں کہ میں جس سے شادی کروں وہ اس طرح کا ہو، وہ رشتہ ایسا ہو، وہ لڑکی ایسی پڑھی لکھی ہو یا ایسے ہو، ایسے بیک گراؤنڈ سے ہو، آپ کا بھی کوئی خیال جی تھا کیا؟ اصل میں بچپن سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ ایک عالم کی زندگی پوری قوم کے لیے آئیڈیل کی طرح ہوتی ہے، بے شک، تو ایک عالم کو ہمیشہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، زندگی گزارنے کے ہر موقع پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ میرے پیچھے مجھے فالو کرتے ہیں۔ بے شک، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے میری یہ خواہش تھی کہ میں جس لڑکی سے شادی کروں وہ ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور وہ عالمہ ہو۔ اچھا جی مطلب اس یہ نے دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا ہو، تاکہ گھر کا باقاعدہ مطلب ایک طالبہ کے طور ایک پر، طالبہ کے طور پر کسی ادارے سے فارغ ہو جی یا کسی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہو اور اتنا شرعی جو ہے تقاضے اس کے علم میں ہوں کہ ماشاء زندگی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کیسے گزارنی ہے، تاکہ ان کے آ جانے کے بعد گھر کا ماحول بھی مزید اسلامی ہو اور خاص طور پر نئی نسل کے لیے جو ہے ایک اچھی ماں ثابت ہو سکیں۔ ارے واہ تو ماشاء شروع اللہ، سے یہ میرا ذہن تھا کہ میں کسی بھی مالدار گھرانے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کبھی بھی۔ ماشاء اللہ ماشاء میں اللہ۔ ہمیشہ یہ چاہتا تھا یہ کہ جو آپ کی شریک حیات ہیں 3 سال پہلے جن سے آپ کی شادی ہوئی ہے، جی تو یہ جس طرح کا آپ کا ارادہ تھا یا جس طرح کا آپ کا خیال تھا، تو اس طرح سے الحمدللہ عالمہ ہیں وہ؟ الحمدللہ جی پڑھی لکھی ارے عالمہ ہیں، سبحان اللہ بہت سبحان اللہ۔ مخلص اور بہت سمجھدار ذمہ دار ہے الحمدللہ۔ مفتی صاحب پھر سے ایک پرسنل سا سوال آ گیا، ہاں میں کوئی کیا دقت کروں؟ نہیں ہے۔ عام طور پہ شادیوں میں بڑی عجیب عجیب سی ٹیڑھی میڑھی رسمیں ہوتی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں عام تو یہ ایسا کہ منگنی ہو گئی اور وہ اس کے بعد جی وہ صاحب وہ شادی والے دن بڑے عجیب عجیب سے معاملات ہوتے ہیں کہ صاحب وہ سلامی ہوتی ہے، وہ جوتا چھپائی ہوتی ہے، جی عجیب عجیب سے معاملے ہوتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین کی شادی ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے، مطلب آپ کی شادی میں، حالانکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ غالباً میں نے آپ کے نکاح کے موقع کا تو مجھے کچھ تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا، تو میں نے اس وقت تو بڑی شرکت سادگی کے ہوئی ساتھ، تھی آپ کی۔ ہاں تو میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ مفتی شاہ نواز صاحب نے شاید، جی ہے نا، جہاں جی تک جی مجھے جی جی یاد ہے، تو انہوں نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا اور اس کے بعد بڑی سادگی سے نکاح ہو گیا۔ تو مجھے میری کوئی مصروفیت تھی اور مجھے پھر وہاں سے آنا پڑا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ رسومات آپ کی بھی ہوئیں جو ہم لوگوں کے دنیا دار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں؟ نہیں الحمدللہ شروع سے ہی ایک میری خواہش یہ تھی کہ لڑکی دیندار ہو، اور دوسری خواہش یہ تھی کہ مجھے کسی بھی طرح اپنی شادی میں جہیز نہیں لینا ہے، یعنی جہیز کے نام پر پانی پینے کا ایک گلاس بھی نہیں چاہیے۔ اچھا اور جب رشتہ طے ہو گیا، شادی کا وقت قریب آیا، تو میں نے کھل کر والدین سے بات کی، بڑے بھائیوں سے بات کی کہ آپ لوگ ابھی سے جو ہے وہاں یہ خبر پہنچا دیں کہ جب ہم لوگ بارات مختصر سے لوگ لے کر پہنچے نکاح کی محفل کے لیے، تو جو عام طور پر جہیز کا سامان لوگوں کو دکھانے کے لیے سماج میں سجایا جاتا ہے،
ایسا کوئی سامان نہ سجایا جائے نہ پیک کر کے دیا جائے، یعنی وہ خریدیں ہی نہیں بازار سے جہیز کا سامان، چونکہ نہ ہمیں چاہیے. مطلب آپ نے جہیز کے لیے پوری طرح سے مطلب جی، بالکل، مضبوطی کے ساتھ آپ بالکل. نے بڑی، بلکہ میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں تو اسے کہتے ہیں نا کہ سخت انکار کر دیا، تو جی. وہ اس طرح سے آپ نے انکار کر دیا. اور تقریباً 1 سال تک اس حوالے سے جب رشتہ ہو گیا تو بات چلتی رہی جہیز پر. اچھا، یہ 1 سال کے بعد تک بھی ہاں، انہوں نے کوشش کی کہ ہاں، کچھ دے دیا جائے شروع کچھ؟ سے یعنی والدہ ہماری منع کرتی تھیں کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جہیز نہیں لینا ہے. ارے واہ. تو جو رشتہ دار ہیں ہمارے وہ کہتے تھے نہیں اب ہماری اور بھی بیٹیاں ہیں اس طرح سے، ہاں. تو ہم ایک بیٹی کو خالی رخصت کریں گے تو دوسری بیٹی کے حوالے سے دوسرے رشتہ دار یہ سوچیں گے کہ یہ بہت مطلب کمزور سی شادی کرتے ہیں اور ضروری چیز جہیز کے نام پہ نہیں دیتے ہیں. لیکن ان کو ہم لوگوں نے یہ سمجھایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھئی آپ کی جو بیٹی عالم ہے، عالمہ ہیں، اور جس شخص سے اس کی شادی ہونے والی ہے تو کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کو آپ کو غور کرنا پڑے گا. اگر کسی دوسری بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور دوسرے لوگ اگر اس چیز کے خواہش مند ہیں اور آپ کی خوشی ہے اور اتنی آپ کی استطاعت ہے تو آپ اپنی مرضی سے دے دیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے، ہمیں نہیں چاہیے کسی بھی طرح. تو وہ لوگ کسی بھی طرح راضی نہیں ہوئے. اچھا. ہاں، مطلب راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ کچھ ناراضگی بھی پیدا ہوئی اس حوالے سے. ارے ہاں، مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ نہ لوگ کچھ کیا دیں، کہیں گے، ہم کچھ نہ کچھ دیں، مطلب بھائی سماج میں ہم ہاں، لوگوں کو بس کیا جواب دیں وہی. گے. مطلب کہیں نہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ اس لڑکی کو زیادہ چاہتے نہیں تھے گھر والے یا یوں ہی مطلب بہت سستے میں نپٹا دیا اس حوالے سے. تو جب شادی بالکل قریب ہوئی تو ایک بڑا فیصلہ ہمیں یہ لینا پڑا کہ ہم نے اپنے والدہ کو، والد صاحب کو، بھائی کو اور ہمارے ماموں وغیرہ ہیں ان سب کو جمع کر کے بالخصوص اسی لیے سسرال بھیجا. اچھا. کہ آپ جا کے پہلے بات کر کے آئیں کنفرم. اگر وہ مانیں گے تبھی نکاح کی بات آگے بڑھے گی، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ہم راضی نہیں ہوں گے. تو جس پر پھر گھر والے مخصوص طریقے سے گئے. تو یعنی آپ پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ اس بات پر قائم تھے کہ مجھے جہیز نہیں لینا ہے، مجھے بغیر جہیز کی ہی شادی کرنی ہے. بالکل. تو وہ لوگ گئے، وہاں پر بہت ساری جیسے باتیں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے پھر کئی بار کہا ٹھیک ہے آپ کھلے میں نہیں لینا چاہتے ہیں تو ہم پیک کر کے بطور تحفہ دے دیں گے. اس طرح سے مطلب اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں. لیکن ہم نے کہا نہ تو ہمیں کھلے طور پر چاہیے، یہ تو اور مزید دھوکہ ہو جائے گا. بالکل. کہ ہم ایک طرف لینے کا انکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کو پیک انداز میں لے رہے ہیں. تو ہم نے اعلانیہ طور پر کہا نہ ہمیں کھلا ہوا چاہیے، نہ بند چاہیے، نہ شادی سے پہلے نہ بعد میں. بعد میں بھی کسی بھی طور پر 1 روپے کی آپ کی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے. تو ماموں وغیرہ نے ہمارے جا کر والدین نے کوشش کی تو بالآخر وہ مان گئے. اچھا جی. تو شادی کو آپ کے 3 سال کا وقت ہو گیا. اور میری شادی میں کوئی بھی رسم جو عام طور پر منگنی کی رسم ہوتی ہے یا اس کے علاوہ ہلدی لگانے کی رسم ہوتی ہے یا سلامی کی رسم ہوتی ہے، جوتے چھپانے کی رسم ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی رسم الحمدللہ نہیں ہوئی. پوری شادی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب اب شادی ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے کہ شادی کے بعد آپ کو پھر بھیلواڑہ جانا ہے. عام طور پہ شادی کے بعد میں ایسا دیکھتا ہوں دنیا دار لوگوں میں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہیں جہاں ان کا اپنا کام ہوتا ہے، جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ ان کی زندگی اور اپنے منصب پر ہوتے ہیں، تو وہیں وہ اپنی بیوی کو بھی لے جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کی اہلیہ کہاں ہیں؟ وہ میرے ساتھ تو نہیں رہتی ہیں، وہ گھر بھیلواڑہ میں نہیں رہتی ہوں. ہاں، وہ بھیلواڑہ میں نہیں رہتی ہیں، وہ گھر پر ہی رہتی ہیں. حالانکہ میں نے اپنے طور پر کئی بار ان کو یہ کہہ لیجیے کہ آفر دیا کہ اگر آپ کی دلی خواہش ہو چلنے کے لیے میرے ساتھ تو وہاں تمام تر انتظامات ہیں الحمدللہ، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اچھا والدین نے بھی ان سے کہا، حتیٰ کہ والدین نے ان کو یہاں تک کہا زیادہ وقت کے لیے نہیں، اگر آپ کا دل ہو گھومنے کا تو 1 آدھ مہینے کے لیے گھومنے کی نیت سے چلے جائیں، اگر آپ کا دل ہو ہماری طرف سے اجازت ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ان کا بہت اچھا مزاج ہے، دیندار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ذمہ دار. ان کی خواہش یہ ہے کہ نہیں مجھے والدین کے ساتھ رہ کے ان کی خدمت کرنی ہے یہاں پر.
یہ ان کی خواہش ہے یا آپ نے ان کو یہ سمجھایا ہوا ہے کہ نہیں نہیں میں وہاں نہیں، ایسا قاضی نہیں ہے۔ شہر رہوں گا تو میں یہاں نہیں، خدمت ایسا ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کو میری طرف سے آج بھی اعلانیہ طور پر آپ کے سامنے یہ اجازت ہے، اوکے جب بھی ان کا دل چاہے وہ میرے ساتھ جا سکتی ہیں. لیکن اچھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا مزاج والدین کی خدمت کا ہے. کبھی بھیلواڑہ کے لوگوں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ مفتی نہیں، ان صاحب کا آپ آج تک اصرار ہے کہ آپ وائف کو لے کر یہیں آ جائیں. مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں واپس ہی نہیں جاؤں اپنے ملک، اپنے وطن، مطلب یعنی اپنے وطن اپنے واپس نہ علاقے جائیں، پہ میں واپس پرماننٹ نہ جائیں. وہاں رہوں. تو وہ لوگ ہمیشہ مجھے فورس کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ لے کر کیوں نہیں آ رہے ہیں، آپ بھی بچے یہیں لے کر آ جائیے تاکہ آپ اوکے. کو گھر جانا ہی نہ پڑے. تو آپ کی شادی کو ہو گئے 3 سال. جی. اللہ نے آپ کو ظاہر ہے کہ کچھ برکتوں سے نوازا، کیا کچھ اضافہ؟ جی ہاں، ایک بیٹا ہے میرے پاس. ارے واہ، ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. بیٹا کتنا بڑا ہو گیا؟ اب بھی تقریباً کہہ لیجیے کہ 2.25 سال. اچھا، پھر مفتی صاحب ایک پرسنل سا سوال آ گیا کہ اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے تو جیسے اب کسی کو اللہ بیٹا دے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آنے لگتے ہیں کہ مجھے اسے پڑھا لکھا کے یہ بنانا ہے. وہ بھلے ہی وہ بنے نہ بنے وہ الگ صورت ہے، لیکن باپ کے ذہن میں بیٹے کی زندگی کے 2/3 حصے کی پلاننگ جو ہے وہ شروع کے 7-8 دنوں میں ہونے لگتی ہے. ایسا ہی ہے. جب وہ ایک بچہ اپنے باپ کی گودی میں ہوتا ہے تو اس وقت باپ کا ذہن جو ہے اس کی زندگی کے 2/3 حصے کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ تقریباً 30 سال 35 سال تک کی زندگی کا پلان کر رہا ہوتا ہے وہ باپ. ایسا ہی وہ ہے. سوچتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا، اس کے بعد یہ چھوٹی کلاسز میں جائے گا، پھر بڑی کلاسز میں جائے گا، پھر یہ تعلیم حاصل کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر یہ ایسے ایسے یہ کامیاب ہوگا. آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ صحیح صحیح بتائیے گا. مطلب عام طور پہ ٹھیک ہے آپ تو مفتی ہو گئے اب. نہیں، میں نے الحمدللہ بیٹے کا نام ظفر مسعود رکھا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہمارے قریب میں ایک جگہ ہے کچھوچھا مقدسہ. جی جی جی. بسکھاری شریف کے ہاں قریب ہاں ہے نا، کچھوچھا ہے مقدسہ. نا. وہاں کے ایک بزرگ تھے سید ظفر مسعود صاحب قبلہ، جی جن کو غازی دورہ اور ان کے والد صاحب کو مجاہد دورہ کہا جاتا تھا. جی ان کے والد صاحب اور وہ بہت بے باک تھے، جی. اور خاص طور پر سیاسی طور پر ان کی بہت ساری خدمات ہیں اچھا، قوم ماشاء مسلم اللہ کے لیے، ماشاء اللہ سیاسی طور پر اور دینی طور پر. ماشاء اللہ. اور بہت بے باک تھے، ہمیشہ قوم کے مسائل کو لے کر فکر مند رہتے تھے. اور کہہ لیجئے کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب میں حافظ قرآن بنا، دستار بندی کے موقع پر وہ تشریف لائے تھے اس اچھا. محفل میں. ہاں، 2 شخصیتیں آئی تھیں، حضور بحر العرفان حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ نقشبندی، مجددی سربراہ اعلیٰ جامعہ احمدیہ قنوج سے اچھا تشریف اچھا لائے تھے، اچھا اچھا. اور سید ظفر مسعود صاحب قبلہ کچھوچا شریف سے تشریف لائے تھے. تو اوکے. ان کا خطاب بھی ہوا اور ان دونوں بزرگوں نے میرے سر پر امامہ بھی باندھا. ارے واہ. ہاں، تو میں ان کی شخصیت سے کافی متاثر تھا، ان کی خدمات جو بہت سارے لوگوں سے سنی. تو اسی حوالے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹے سے نوازا تو میں جو ہے اس کو ظفر مسعود نام رکھوں گا، اور دین کے راستے میں ہی بالخصوص قوم مسلم کی خدمت کے لیے وقف کروں گا. جی جی. جیسے وقت اور حالات رہیں اس حوالے سے جو ہے جی دین کی خدمت کی جائے. جی جی. اور بالخصوص یعنی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے دین، ارے واہ. سب سے پہلے دین، تعلیم قرآن، اور جتنا دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جی. سب سے پہلے اتنا علم دین حاصل جو ہے کرنے کی جو ہے کوشش رہے گی. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کے ذہن کے مطابق، خاص طور پر کہ ان کا ذہن کس طرح کا ہے، وہ کس حوالے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھرپور جو ہے یہ موقع دیا جائے گا. چونکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ انسان اسی فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے جدھر اس کی خواہش اور کہیں نہ کہیں اس کی طبیعت ہوتی ہے. جی. تو لیکن میری کوشش یہ رہے گی کہ سب سے پہلے دین، جتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے اتنا ہو جائے، اس کے بعد پھر وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق انشاءاللہ. سبحان اللہ. بڑی اچھی بات آپ سے مجھے معلوم ہوئی کہ آپ نے بھی اپنے بچے کے لیے اسی طرح سے پلاننگ کی ہے، اور آپ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ وہ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ اپنی زندگی میں بننا چاہتے ہیں وہ بنیں، لیکن دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے. پہلے دینی تعلیم، اس کے بعد وہ عصری اور دنیاوی تعلیم جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں.
यहाँ से मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है, एक सवाल बनता है मेरा सप्लीमेंट्री। इस वक्त जितने भी इदारे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, जो तालीमी इदारे हैं, ख़ासतौर से दीनी तालीम के, तो वो दीनी तालीमी इदारे ज़ाहिर है कि दीनी तालीम पर तो उनका पूरा ज़ोर, पूरी मेहनत, पूरा काम है ही। आपको क्या लगता है कि ये जो तालीमी इदारे हैं, जो दीनी तालीम के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं, मैं इसमें किसी ख़ास मकतब फ़िक्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम मकातब फ़िक्र को एक मिल्लत वाहिदा के तौर पे पूरे मिल्लत इस्लामिया को देख रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ जितने भी ये दीनी इदारे हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि हमारे जो इदारे हैं और हमारे जो मदारिस हैं, इनको असरी तालीम से, इनको ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, इससे जोड़ा जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हिफ्ज़ भी करें, कुरान भी उनके सीनों में महफूज हो, और वो दुनियावी तालीम, वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, साइंटिस्ट भी बने, वो वकील भी बने, जज भी बने, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बने। ऐसा लोगों का सोच इन दिनों हो रहा है। आपका इस बारे में क्या मानना है? मुझे बहुत सारे बुज़ुर्गों से ये सुनने को मिला। एक ज़माना था कि जब ये दोनों तालीमें एक साथ ही होती थी हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में, लेकिन ये जो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, जो ये बंटवारा हुआ दीनी और दुनियावी, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से हुआ। उनके जहन में ये प्लानिंग थी कि दीन और दुनिया की तालीम के नाम पर अलग कर दिया जाए जी, ताकि जो दुनियादार रहे वो किसी तरह दीनदार ना बन सके, और जो अच्छा। दीनदार रहे वो बिल्कुल दुनिया की तालीम से आरी हो, यानी उसे कुछ मालूम ना हो। और यही चीज़ आज के ये ज़माने मुफ्ती में, साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि ये इसका मतलब ये अंग्रेजों की साजिश थी अंग्रेज़ों की साजिश। कि हमारे किसी बहुत सारे तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों में दीनी और दुनियावी तालीम को अलग अलग कर दो, ताकि इनकी ताकत को कमजोर किया जा सके। अब चूंकि प्रैक्टिकल ये देखने में भी आता है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग, यानी बहुत सारे डॉक्टर कह लीजिए, मैं उनकी शान को कम करते हुए ये बात नहीं कह रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल है, यानी इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुस्ल और वज़ू के जो सुन्नत के मुताबिक तरीका है उन्हें नहीं मालूम। हालांकि बहुत काबिल हैं, अपने फील्ड में बहुत माहिर हैं, एक नाम है, एक स्टेटस है जी, उनका, जी, 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 लेकिन दीनी तालीम में अगर देखेंगे तो नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं वो भी उन्हें नहीं मालूम। अच्छा, दूसरी तरफ इसी तरह से हमारे बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान इस्लाम जो बहुत काबिल हैं, बहुत माहिर हैं, जी, उनके इल्म का कोई ठिकाना नहीं, इतने बड़े, लेकिन दुनियावी तौर पर अगर आप उनसे गुफ्तगू करेंगे तो आपको मायूसी होगी कि मौजूदा हालात पर जो इनकी नज़र होनी चाहिए वो नहीं है। दोनों तरह से ये कमजोरी आ रही है। फिर इसकी वजह यही है कि दीन और दुनियावी जो तालीम थी उसको बंटवारा कर दिया गया एक बहुत बड़ी साजिश के तहत। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जितने भी हमारे मदारिस इस्लामिया हैं, उन तमाम में मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो मौजूदा असरी तालीम है वो दाखिल होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि कई सालों से बड़ी तब्दीली आई भी है। जी। बहुत सारे इदारों में अब देखा जा रहा है कंप्यूटर सीखने का भी इंतज़ाम है, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, साइंस का भी एहतमाम किया जा रहा है, और बहुत सारे उलमा इकराम इस वक्त में मदारिस से फारिग होने के बाद, आलिम फाजिल मुफ्ती होने के बाद, मतलब जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों की तरफ रुख भी कर रहे हैं, एडमिशन भी हो रहा है और वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो तब्दीली आई है। मैं बहुत बड़ी एक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। इन दिनों मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूं कि आपके ज़रिए भी वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। उससे पहले एक बात कह दूं कि खानकाह बरकातिया मारहरा शरीफ में जी हज़रत नजीब हैदर साहब क़िबला से एक दिन मेरी मुलाकात हुई। वो बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं मेरे साथ। तो मैं ज़ाहिर है कि उनके साथ बैठा था। हज़रत ने चाय वाय बनवा ली, तो चाय के इंतज़ार में हम बैठे थे। वो बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हम अच्छा, मैं देख भी रहा हूँ कि बरकाती ये जो खानकाह बरकातिया है, उसके हवाले से तालीम पर बड़ा काम हो रहा है। अलबरकात को देख लीजिए आप, मारहरा पब्लिक स्कूल को देख लीजिए, तो मॉडर्न एजुकेशन को भी लेकर और दीनी तालीम को भी लेकर उनके बहुत सारे मदारिस और इदारे, उनको भी मैं देख रहा हूँ। तो मैं कहने लगा, मैंने कहा हज़रत ये बताएं कि दीनी और दुनियावी तालीम को साथ में कैसे लाया जाए। तो उन्होंने बड़ी काम की बात मुफ्ती साहब उस दिन कही। उन्होंने कहा, नदीम साहब, दीनी और दुनियावी तालीम को लाने का मामला ये है कि दुनियावी तालीम में बच्चा कितना ही
बड़ी एजुकेशन हासिल कर रहा हो, जी उसकी जिंदगी में जरूरत भर का दीन जरूर होना चाहिए, ताकि वो हराम और हलाल में फर्क कर सके, जायज और नाजायज में फर्क कर सके, और अपनी जो उसकी जो मजहबी और दीनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा सके। उसको नमाज का तरीका, वजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, यानी कि ऐसा ना हो कि उसके वालिद का इंतकाल हो और वो कहीं पीछे खड़ा होकर वहीं से इशारा कर रहा हो कि साहब इजाजत है नमाज इजाजत पढ़िए। है, नमाज पढ़ाइए। हम्म, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अकाबरीन भी इस बारे में बहुत संजीदा है इस फिक्रमंद वक्त। है, संजीदा है और सोच रहे हैं। एक और मैं अच्छी बात आपको मैं इन दिनों मेरे मुशाहिदे में आई और वो मैं आपको बताऊं। अभी मैं कर्नाटक में था, बीदर में। हालांकि इससे पहले भी पिछली साल भी गया था, तो वहां भी मैंने तब भी देखा था, लेकिन इस बार मैंने ज्यादा उसको करीब से देखा। जी वहां एक शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, वहां डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं। वैसे वो तालीम के एतबार से इंजीनियर थे, जी लेकिन धीरे धीरे उनके जहन में ये बात आई कि अगर अपनी मिल्लत में तालीम को फरोग देना है तो उसके लिए कैसे काम किया जाए। तो उसमें उनके जहन में एक बात आई कि साहब ये जो दर्जे हिफ्ज में कुरान करीम को हिफ्ज करने के बाद जो तलबा फारिग होते हैं, जी तो उनके बारे में लोग अजीब सा एक बहुत ही ऐसा मतलब ख्याल बना लेते हैं कि अब ये एक हाफिज हो गया, ये रमज़ान में तरावी सुनाएगा, और ये किसी मदरसे में या किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाएगा, ये किसी मदरसे में नाजरा बच्चों को कुरान की तालीम देगा। 5,000 तनख्वाह मदरसे से मिलेगी, 4,000 तनख्वाह मस्जिद से मिलेगी, इस तरह से 7-8 हज़ार रुपये महीने में इसको अपनी जी ज़िंदगी गुजारनी। बोले यार मुझे इससे बड़ी तकलीफ होती थी। तो उन्होंने शाहीन ग्रुप में जो तालीम का सिलसिला है, तो जो बच्चे हिफ्ज कर चुके हैं उनको वो वहाँ हॉस्टल में रख कर जी उन बच्चों की बुनियादी तालीम का इंतज़ाम करते हैं। और उनके यहाँ एक AICU करके एक सिस्टम है, यानी कि 6 बच्चे एक टीचर के अंडर में होते हैं। जैसे ICU में एक डॉक्टर के अंडर में 2 या 3 मरीज होते हैं, उसी तरह से 6 बच्चे, और उन 6 बच्चों को इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल जीरो से, कि यानी जिन बच्चों ने स्कूल का क्या चेहरा नहीं देखा है, उन बच्चों को बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हुए चंद महीनों में वो हाई स्कूल और इंटर के लायक बनाते हैं। फिर वो बच्चे हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम वहाँ से पास करते हैं, और उसके बाद आपको जान के हैरत होगी कि अभी मैं एक साहब से मिला, वो खुद हाफिज कुरान है, जी एक मस्जिद में इमामत करते हैं, और उनको 6 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटे हैं, 1 बेटी है। पांचों बेटे हाफिज हैं, छठी बेटी भी हिफ्ज मुकम्मल कर रही है। माशाअल्लाह पांचों बेटे जो हाफिज हैं वो MBBS डॉक्टर हैं। माशाअल्लाह जबरदस्त। यानी आप ये समझिए कि वो बच्चे जिन्होंने कोई किसी स्कूल का मुंह नहीं देखा, AICU से उनको बुनियादी तौर पे मजबूत तालीम दी गई, वहां से उन्होंने हाई स्कूल, इंटर, फिर नीट क्वालिफाई किया, और नीट में भी इतने अच्छे रैंक में क्वालिफाई किया कि उनको सरकारी इदारे मिले, और उसमें जरा सी बहुत मुख्तसर सी फीस पर वो बच्चे माशाअल्लाह मतलब MBBS करके कामयाब हुए। तो ऐसा मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम और हमारे इदारे इस तरफ सोचें तो बड़ा काम हो तो सकता बड़ा काम हो सकता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी है कि अगर कोई वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चे को यहाँ बीदर भेजना चाहते हैं, या यूपी और या दूसरे सूबों में कोई ऐसे साहब हैं कि जिनके पास इतनी गुंजाइश हो कि वो कुछ बच्चों के रहने सहने का इंतज़ाम कर सकें, क्योंकि वो बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं, वहीं खाने पीने और उनकी लॉन्ड्री और उनके सारे काम के इंतज़ाम होते हैं, और उनका निज़ाम बहुत उसे मैं डिसिप्लिन का निज़ाम कहूँगा, बहुत दूसरे लफ्ज़ों में आप उसे सख्त कह सकते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन का निज़ाम है कि वहाँ आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ आप का हर चीज़ का टाइम फ्रेम है, और हर चीज़ वहाँ CCTV कैमरे से लैस है। तो बहुत कामयाबी के साथ बच्चे वहाँ कामयाब हो रहे हैं। वहाँ से बच्चे वकील बन के निकल रहे हैं, जज बन के निकल रहे हैं, वहाँ से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन के निकल रहे हैं। तो बड़ी कामयाबी के साथ कर्नाटक में ये काम हो रहा है। अल्लाह करे कि हमारे दीगर और लोग भी इस बारे में सोचें और इस पर कुछ काम बने।
बहरहाल मैं फिर से आता हूँ, ये बड़ी अहम बात आ गई थी इसलिए जी। मैंने आपसे कहा। तो इसका मतलब आपका ख्याल भी यही है कि दीनी अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम के साथ बिल्कुल साथ दुनियावी तालीम होनी चाहिए। बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि हम भी लोगों के कांधे से कांधा मिलाकर समाज के जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ में हम आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुफ्ती साहब ये बताइए कि 3 साल हो गए आपकी शादी को, शादी के 1-2 साल के बाद मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत नोकझोंक होना शुरू हो जाती है। जी। आपका क्या तजुर्बा है इस बारे में? नहीं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ आज तक। मतलब ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये वीडियो जाएगा नहीं, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं 2-3 महीने के बाद जो है, जब भी मुझे मौका होता है तो जी। मैं 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए घर पहुंचता हूं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन भी जो है अहलिया से बहुत मुतासिर हैं, उनकी खिदमत से, माशाल्लाह। चूँकि वो दीनदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो बहुत अच्छे से उन्होंने, अच्छा एक बड़ी बात ये है कि वालिदैन ने भी सारा घर का निज़ाम उनके हाथ में ही दिया हुआ है, अरे वाह। सब कुछ उनकी अपनी मर्ज़ी से हो रहा है। अच्छा, हम लोग जाते हैं तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि जब भी हम लोगों की मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं अक्सर व बेशतर हमारा जो वक्त होता है साथ में, वो दीनी मौज़ूआत जी पर जी जो जी है, जी जी। जैसे उन्हें कई बार ये शौक़ होता है हमारे प्रोग्रामों के हवाले से जानने में, हम प्रोग्राम में कब जाते हैं, किस तरह जाते हैं, किस तरह के मौज़ूआत होते हैं। जी जी। हालांकि वो ख़ुद भी तकरीर करती हैं अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, लेकिन हमारा जो जितना भी वक्त साथ में होता है, अक्सर व बेशतर जो है दीनी मौज़ूआत हमारे उनके दरमियान डिस्कस होते हैं। कई बार उनको मुझसे मशवरा भी चाहिए होता है किन किताबों का जैसे वो मुताला करें जी जी जी। तरबियत के हवाले से, और उसके हवाले से उन्हें ये भी जानना होता है घर के जो मामलात हैं, कहीं और अगर आपको कुछ कमी बेशी लग रही हो तो आप बताइए कि मैं और बेहतर अंदाज में वालिदैन की खिदमत करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि अभी तक 3 साल में कभी कोई नाराज़गी, ऐसा मौका नहीं आया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुफ्ती साहब फिर से एक सप्लीमेंट्री सवाल आ गया, जी। और वो सवाल ये है कि आप काजी शहर भीलवाड़ा के जिम्मेदारियां निभाते हुए आप वहाँ भीलवाड़ा में दारुल इफ्ता भी जी, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दारुल इफ्ता आप देखते हैं तो जाहिर है कि आपके सामने इस तरह के बहुत सारे शरई मसाइल का हल तलाश करने के लिए लोग आते होंगे। मुफ्ती साहब सही सही बताइएगा, आपके पास किस तरह के मसाइल ज़्यादा आते हैं? मैंने तकरीबन कह लीजिए कि 2 से 3 साल का ज़माना गुजर गया दारुल इफ्ता में बैठते हुए, और पूरे ज़िले के और कहिए कि कई आसपास के जो ज़िले लगे हुए हैं भीलवाड़ा से, तो वहाँ के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसाइल में शरई रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारी तरफ रुजू करते हैं। तो अब इसको चाहे आप बतौर अफसोस कह लीजिए या जो भी, सबसे ज़्यादा मेरे सामने इतने ज़माने में तलाक़ के मसाइल आए, अल्लाह अकबर। सबसे ज़्यादा, यानी, और तलाक़ के मसाइल भी ऐसे कि शादी के भी 2 महीने हुए और तलाक़ का मसला, ओहो, अच्छा। शादी के 4 महीने हुए और मतलब तलाक़ का मसला 6 महीने हुए, एक बच्चे की पैदाइश हुई और जस्ट उसके बाद तलाक़ के मसाइल, ऐसे बहुत सारे मसाइल। यानी दारुल इफ्ता कायम इसलिए किया जाता है कि वहाँ पर हमारी ज़िंदगी के हर शोबे के यानी मसाइल हों, रहन सहन, खाने पीने के हवाले से, ज़मीन की तकसीम के हवाले से, विरासत के जो मसाइल हैं वो, और वो आने चाहिए, तमाम हराम वो और आने हलाल चाहिए जो है, इन तमाम चीज़ों से। लेकिन अक्सर व बेशतर दारुल इफ्ता में जो सवालात जो है मेरे पास आए, मेरे तजुर्बे की रोशनी में, वो तलाक़ के मसाइल थे। अच्छा, ये इसमें जब इस तरह के मसाइल आपके सामने मुफ्ती साहब आए तो ज़रा सा मुझे सोच के बताएं कि आप इस तरह के मसाइल में, हालांकि हर केस का अलग सिनेरियो होता है, अलग उसका वो होता है, और हर केस को अलग तरीके से देखना भी पड़ेगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या लगता है, मतलब इसमें लड़के ज़्यादा कसूरवार होते हैं या हमारी बच्चियों की का कसूर ज़्यादा पाया जाता है? आपको क्या लगता है इज्तिमाई तौर पर? मैं इसमें आपको हैरत होगी कि ना तो तलाक़ में लड़के का कसूर है और ना ही लड़की का। फिर कौन है? फिर कैसे हो रहा है ये? ना लड़का कसूरवार है ना ही लड़की, इन दोनों के दरमियान एक तीसरा शख्स जिस पर कभी हमारी और आपकी तवज्जो नहीं जाती, वो होती है लड़की की माँ, मेरे तजुर्बे की रोशनी में। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। वाह वाह वाह। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, बारीक नजर आपने
بہت اس کو بہت دیکھا. مفتی اور قاضی کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے. جی, مفتی اور قاضی کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے. عام طور پر مفتی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا سوال لے کر آئے, اس کے مطابق وہ جواب دے دے, ٹھیک ہے. لیکن کہیں نہ کہیں قاضی کی ایک خاص ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے, ٹھیک ہے, اس کی تحقیق کرے, تفتیش کرے. اور قاضی کو بہت سارے موقعوں پر کیا ہے جو شرعی حکم ہے اس کو لاگو بھی کرنا ہوتا ہے. جی جی. تو ہم نے صرف بحیثیت مفتی کام نہیں کیا کہ جو شخص بھی آیا ہمارے پاس کہ صاحب ایسا ایسا ہوا تو ہم نے فوراً کہہ دیا طلاق ہوگی جائیے. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ دونوں فیملیوں سے پہلے ملاقات کی جائے. یعنی ہماری اس پورے زمانے میں بھیلواڑہ میں یہ کوشش رہی کہ کسی کا بھی گھر برباد نہ ہو. اور اس کے لیے ہم نے یہ نہیں کیا کہ جیسا ہمارے پاس سوال آیا سوال کے مطابق اگر ہم چاہتے تو جواب دے دیتے, لیکن بالکل ہم نے اس مسئلے کو اپنی فیملی کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش کی پوری طرح سے. لڑکے سے بھی ڈائریکٹ ملاقات کی, کسی اور کے بتانے پر کبھی بھروسہ نہیں کیا اس حوالے سے, چونکہ کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے. لڑکے سے بھی ملاقات کی, بہت کچھ اس سے پوچھا, حالات پوچھے, پھر لڑکی کا بیان بھی ریکارڈ کرایا ان کے والدین کے ذریعے کسی بھی طرح سے کہ وہ پوری تحقیق لڑکی سے کر کے بتائیں. پھر دونوں کی فیملیوں سے ملاقات کی تاکہ پوری تحقیق ہو جائے. میرے اپنے تجربے کی روشنی میں نہ تو لڑکی قصوروار نکلتی ہیں اکثر اور نہ ہی لڑکے, بلکہ تیسری قصوروار ہوتی ہے ماں, لڑکی کی ماں. لڑکی کی ماں. یعنی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج 2024 میں دنیا اتنی ترقی کر گئی, آج بھی ہزاروں ایسی مائیں ہیں لڑکی کی شادی کے بعد بھی وہ یہ چاہتی ہیں کہ لڑکی کے گھر میں بھی ہماری حکومت چلے, جو طلاق کی بڑی وجہ ہے. یہ جو مفتی صاحب یہاں آپ کو روک کے سوری میں یہاں سوال بنتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ لڑکی کی ماں انتقاماً ایسا کر رہی ہے کہ وہ جب بہو تھی تو اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا تو اس کے انتقام کے طور پر جو ہے وہ اپنی بیٹی کے گھر کو اس نے ٹارگیٹ کر کے اور وہاں بھی حکومت کرنے کا ارادہ کر لیا. نہیں, میں خیر حسن زن کے تحت تو ایسا نہیں سوچتا کہ وہ بدلہ لینے کی نیت سے, لیکن وہ ایک مزاج ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو دینی تعلیم نہیں دی, دوسری چیز کیا ہے اس حوالے سے کوئی تربیت نہیں ہے ہمارے ہاں, تیسری ایک بڑی وجہ ہے موجودہ دور میں طلاق کی کہ جس طرح ہم شادی میں کھانے کے لیے, ولیمے کے لیے, کپڑے, لباس, میرج ہال, تمام چیزوں کی تیاریاں کئی مہینے سے کرتے ہیں, لیکن شادی کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شوہر کے حقوق بیوی کو معلوم ہونا چاہیے اور بیوی کا جو شرعی حق ہے وہ شوہر کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کی لمٹ اور حد بھی معلوم ہونا چاہیے. اس حوالے سے نہ تو شوہر کسی عالم کے پاس جا کے سیکھتا ہے اور نہ ہی عورت, تو ان دونوں کو دوسروں کے حقوق کا شرعی علم ہی نہیں ہوتا ذرے کے برابر بھی. ایک اہم چیز کیا ہے کہ ایگو کا مسئلہ ہے دونوں کے درمیان, ٹھیک ہے, نہ وہ شوہر میں اور بیوی میں دونوں میں ایگو کا مسئلہ ہے, چونکہ دین نہیں ہے, دین کی تعلیم کی وجہ سے ایگو کا مسئلہ ہے. اگر بہت اہم بات کہہ رہے ہیں آپ, وہ صبر کرنا چاہے تو وہ اس کو صبر نہیں ایگو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری بے عزتی ہو گئی, حالانکہ ہونا یہ چاہیے, انسانی فطرت ہے, انسان کو غصہ بھی آتا ہے, شوہر کو غصہ آئے تو کبھی جو ہے بیوی اگنور کر دے, نظر انداز کر دے, اور کبھی بیوی کو کبھی غصہ آ جائے, وہ بھی انسان ہے. چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت میں آخری جملے جو ارشاد فرمائے ان میں سے ایک اہم جملہ یہ تھا, حضور نے فرمایا عورتوں کا خیال رکھنا, ان پر ظلم مت کرنا, ان کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا, اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. صحابہ نے کہا رسول اللہ ٹوٹنے کا مطلب, فرمایا طلاق ہو جائے گی. اس کو بس اس کے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کی طرف سے تمہارے اوپر ظلم ہو تو صبر کر لینا, پیار اور محبت سے چلاتے رہنا. اگر تم عورت کی تکلیف پر صبر کرو گے تو اللہ تمہیں اس پر بھی نیکیاں عطا فرمائے گا. اچھا, مجھے مفتی صاحب, اب میں یہاں جو ہے پیروی کرنے بیٹھ رہا ہوں دنیا کے بیویوں سے ستائے ہوئے شوہروں کی, ہاں جو مظلوم شوہر ہیں ان کی پیروی اب کرنے جا رہا ہوں, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بیوی ظلم کر رہی ہو اپنے شوہر پر اور انجان مطلب وہ اس طرح کے حالات اس کے زندگی میں بنا دے رہی ہو کہ اس کے لیے ایک مسلسل ٹینشن اور مسلسل گھر میں کسی نہ کسی بات پر اس کو ایسی صورتحال میں پھنسا دینا کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے, اور وہ صرف اپنی زندگی کو, یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر وہ عمل کرتے ہوئے صرف اپنی صبر کر لے اور اپنی زندگی کو چلاتا بھر رہے کہ بھئی ٹھیک ہے یار, اسے
ٹیڑھی پسلی کی یہ پیدائش ہے، اور جیسا جیسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے زیادہ زور لگا کے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی یہ وہ، اب وہ اس کو نبھا رہا ہے، اس کے لیے کوئی خاص انعام ہے کیا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مظلوم، جس کو مظلوم شوہر کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں جی، لیکن الحمدللہ کسی کے ساتھ طلاق کا مسئلہ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ کبھی لڑائی اور جھگڑے کا نوبت نہیں آئی۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 شادیاں تھیں، اس حوالے سے بہت سارے جو غیر لوگ ہیں انہوں نے اس پر بڑا باویلا مچایا اور ایک غلط ذہن دینے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو اللہ کے محبوب کی زندگی ہے وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، بے شک، کہ تمہیں شریعت نے جو ہے 4 شادیوں کی اجازت دی عدل و انصاف کے شرط کے ساتھ، جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، لیکن حضور کی زندگی میں دیکھیے کتنا سکون ہے۔ تو آج جو پریشانی ہے، جو مظلوم ہیں، وہ مظلوم اس لیے ہے کہ انہوں نے حضور کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، یعنی اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو گھریلو زندگی حضور کے ساتھ تھی، اگر اس کا مطالعہ کر لیں، وہ تو صاحب مطلب زیادہ شادیوں کا معاملہ ہو گیا، ایک سے زیادہ شادیوں والا معاملہ ہو گیا، لیکن جس کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ بھی اتفاق سے اس کے ساتھ اگر اچھا رویہ نہیں رکھتی ہے، اس میں غور یہ کرنا ہے کہ 11 شادیاں حضور کی ہوئیں اور اس کے باوجود بھی کبھی اختلاف کی نوبت نہیں آئی، خاص پہلو یہ ہے اس میں یہ بات کہ 11 بیویوں کے ساتھ میرے نبی نے زندگی گزاری اور اختلاف کی نوبت نہیں آئی، کبھی ناراض ہو کر کسی کو گھر چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شوہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محبت کے ساتھ 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری، اگر ہم حضور کی اس گھریلو زندگی کو آئیڈیل بنائیں تو الحمدللہ ہمارے گھر میں تو ایک بیوی ہے، بڑی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے۔ یہ لیکن اب میں دھیرے دھیرے پھر پرسنل ایک سوال کی طرف پہنچ گیا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، میں ان دنوں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں کئی اسلامک اسکالر ہیں، اب میں کس کا نام لوں، بغیر نام لیے آپ سمجھ جائیں گے، کئی لوگ اس میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا ارادہ ہے؟ دیکھیے پاکستان میں بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ بڑے بڑے جو ہے علماء کرام ہیں، مفتیان اسلام ہیں، بڑے اسکالر ہیں، اور ایک سے زیادہ مطلب شادی کا جو رواج ہے عام طور پر وہ سب کا نہیں ہے، کوئی اس طرح سا مطلب شخص ہو سکتا ہے، عام طور پر سب کا نہیں ہے، اور اللہ کا فضل ہے میرے ساتھ، میں ایک شادی کے ساتھ بہت خوش ہوں، چونکہ ایک عام جو ذہن میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے، وہ جب چاہے کر لے، سب سے پہلے بیسک کیا ہے، یہ جو ذہن بنا یہی غلط ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اچھا، کیونکہ قرآن عظیم کے اندر جہاں یہ اجازت دی گئی 4 شادیوں کی، جی، وہاں یہ بھی جو ہے شرط لگائی گئی ہے عدل و انصاف اگر آپ قائم رکھ سکتے ہو ان 4 کے درمیان تو اجازت ہے، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک کے علاوہ اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ شادیاں ایک سے زیادہ کر لیتے ہیں اور عدل نہیں کرتے ہیں تو آپ سے نپٹا جائے گا پھر۔ بالکل بالکل، یعنی جائز ہی نہیں آپ کے لیے، یعنی رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، بیوی کے حقوق، یہ تمام چیزوں کے درمیان جو ہے عدل و انصاف سے کام کر سکتے ہیں، اور یہ تمام تر صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، تو اس شرط کے ساتھ شریعت نے پھر دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لامحالہ جو ماحول اور جو وقت کا تقاضا ہے کہ لوگ ایک بیوی کے ساتھ اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں، تو وہ لامحالہ 4 شادیاں، تو الحمدللہ میں ایک بیوی کے ساتھ ہی خوش ہوں، اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ، اللہ نہ کرے کہ زندگی میں دوسری کی نوبت۔ نہیں ٹھیک ہے صاحب، یہ تو میں نے تو اصل میں دیکھیے آپ سے میں جو سوال کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہے کہ میں صرف آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مختلف انداز کے میں جو سوال کر رہا ہوں تو کوئی سوال کسی کو ریلیٹ کرے گا، کوئی سوال کسی کے مسئلے کو ریلیٹ کرے گا، کوئی کسی کو سمجھ میں آئے گا، کوئی کسی کو سمجھ میں آئے گا، اور یہ ہماری جو بات چیت ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو، اس کے لیے میں الگ الگ انداز سے آپ کے سامنے سوالات کو رکھ رہا ہوں۔ چلیے میں آگے بڑھوں اس سے پہلے ایک بار اپنے تمام ناظرین سے ایک بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بڑے خوشگوار سے ماحول میں مفتی اشرف جیلانی صاحب ازہری کے ساتھ
بات چیت میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ بات چیت کیسی لگ رہی ہے، یا یوں کہیے کہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں آپ ان سے کتنا کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے، یہ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے اور اپنی ریئیکشن کے ذریعے ہم تک اس بات کو ضرور پہنچائیں. ہم آپ کے انتظار کریں گے، اور آپ کی رائے سے ہی ہمیں یہ حوصلہ ملے گا کہ ہم آگے کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ پھر سے ایک بار ایک اچھے پوڈ کاسٹ، ایک اچھی بات چیت، ایک اچھی خوبصورت سی بات چیت کے ساتھ ہم پھر سے ایک بار حاضر ہوں. مفتی اشرف جیلانی صاحب ازہری کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. میں بہت اچھے سوالات کی طرف دھیرے دھیرے مفتی صاحب پہنچ رہا ہوں. یہ ایک جی آپ کے چینل کے ذریعے ایک چیز اور میں بطور پیغام جو ہے کہنا چاہوں گا کہ جو بیچ میں طلاق کے حوالے سے بات چل رہی تھی جی 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 کہ طلاق، آپ نے بہت خوبصورت سی بات پوچھی تھی کہ ان دونوں میں قصوروار کون ہے. جی تو میرے تجربے کی روشنی میں ان دونوں میں سے کوئی قصوروار نہیں ہے، بلکہ تیسرا شخص ہے جو کہہ جو آپ لیجیے نے بتایا. لڑکی کی ماں. تو میں یہاں لڑکی کی جتنی بھی مائیں ہیں آپ کے چینل کے ذریعے سے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں تو اب اس کے اوپر شرعی جو حق ہے وہ اس کے شوہر کا اور اس کے سسرال والوں کا ہے. تو آپ نے جب نکاح ہو گیا، رخصت کر دیا، تو بڑی محبت کے ساتھ یہ کہہ کے رخصت کریں کہ صاحب اب جو ہے ذمہ دار شوہر ہے اور وہ جیسا کہے گا اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور آپ اپنا تھوڑا سا جو حق جمانے کا آپ انداز ہے اپنے کو ذرا ایک سا اسٹیپ پیچھے پیچھے کریے، چونکہ یہ انداز ہے. اور اگر جو مائیں اس کو اپنی محبت اور ہمدردی سمجھتی ہیں، یہ ہمدردی اور محبت نہیں ہے، بلکہ بیٹی کے گھر کو تباہ و برباد کرنے کی ایک بہت بڑی جو ہے کہہ لیجیے کہ ایک ذریعہ ہے. جی میں جی نے کئی جگہوں پر ایسا دیکھا کہ بیٹی کی شادی ہوئی اور ماؤں نے جو ہے تھوڑے سے دنوں میں گھر خراب کرا دیے، اور تھوڑے سے دن کے بعد جیسے جیسے بیٹی کا طلاق ہوا ویسے ویسے والدین کا بھی انتقال ہو گیا، جی جی جی. اور ادھر لڑکی کا طلاق بھی ہو گیا. اب اوہو. نہ سسرال میں اس کے لیے جگہ اور نہ مائکے میں جگہ. مفتی صاحب، شادیوں کی بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جی بات جو ہے وہ طلاق اور طلاق کی وجہ تک پہنچ گئی ہے. ایک آپ کا ویڈیو میں نے دیکھا تھا، اس کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. آپ نے قاضی شہر بھیلواڑہ ہوتے ہوئے جی بھیلواڑہ میں اجتماعی شادیوں کا ایک پروگرام کیا تھا، جس میں کئی ساری بچیوں کی جی بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑی خوبصورت انداز میں ان کا جی نکاح آپ نے کرایا اجتماعی شادیوں میں. تو یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور اس کو کیسے آپ نے کس طرح سے آپ نے جی اس کو پریکٹیکلی پورا کیا؟ اصل میں عام طور پر جیسے ہمارے یہاں بھی جو ہے مسجدیں ہیں، بہت سارے غریب ٹائپ کے لوگ جو ہیں ان مسجدوں میں آ کے نماز کے بعد جیسے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جوان بیٹیاں ہیں شادی کے لیے اور کوئی انتظام نہیں ہے، کئی سال سے رشتہ چل رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں تاکہ ان کی شادیاں ہو جائیں. ویسے عام طور پر راجستھان میں میرے جانے سے پہلے بھی الحمدللہ یہ ماحول اجتماعی شادیوں کا الگ الگ تھا، لیکن میرے ذہن میں اسی وقت یہ جو ہے خیال آیا جبکہ ایسے بہت سارے میں نے بزرگ لوگوں کو، یعنی کہہ لیجئے کہ 60 سال 70 سال کے بزرگ کھڑے ہو کر اگر سب کے سامنے بھیک مانگیں بچی کی شادی کے لیے تو کہیں نہ کہیں بڑا دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے. جی جی جی. تو اسی وقت میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مسجد کے اندر جو لوگ آ کے آج بھیک مانگ رہے ہیں بچی کی شادی کے لیے، مسجدوں ہی سے نکاح کی اس طرح کی شروعات کرائی جائے. واہ. تو چونکہ مسجد ایک مرکز ہے بے جہاں سے شک بے شک. قوم کی فلاح کا ہر طرح کا جائز کام ہونا چاہیے. جی جی جی. تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے پوری امت مسلمہ کو سب کچھ دیا ہے. بے شک بے شک بے تو شک. اسی طرز پر جو ہے ہم نے اپنی جو ہماری نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے تحریک اصلاح امت، وہاں بھیلواڑہ جی میں. بھیلواڑہ اچھا، پہنچنے کے یہ بعد تنظیم آپ نے بنائی ہے وہاں جی پر، جی نوجوانوں کی تنظیم ہے جی جی تحریک اصلاح امت. جی. تو اس کے تحت یہ ہاں، پروگرام اس پھر کیا؟ کے میں پہنچنے کے بعد یہ بنائی تھی تاکہ فلاحی کام اس کے ذریعے ہوتے رہیں، اور الحمدللہ نوجوانوں نے اس دن سے لے کر آج تک پوری ایمانداری کے ساتھ اور خاص طور پر اپنی جیب کے پیسوں سے کام کیے. اس میں لوگوں سے چندہ مانگنا. اس میں کتنے بچیوں کی شادی ہوئی؟ اس میں ابھی کچھ وقت پہلے ایک شادی اور بھی ہوئی تھی جس میں 12 شادیاں ہوئیں، اور اس بار بھی 12. ابھی جو 31 دسمبر کو آپ نے شادی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے ذریعے، جی. اس میں بھی 12 شادیاں ہوئیں. اور اچھا. اس سے پہلے بھی مسجد کے ہی زیر اہتمام ایک شادی ہوئی جس میں غالباً 6 شادیاں تھیں. تو الحمدللہ. تقریباً 4 شادیاں اس طرح کی ہو چکی ہیں جو مسجد
اور ہمارے ادارے کی سرپرستی میں ہوئی ہیں تقریباً 30 شادیاں. بھائی سبحان اللہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزا دے اس کی, اور آپ نے واقعی ایک تحریک کی شکل میں اس کام کو کیا ہے, جو کام غریبوں کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہوگا اسے آپ نے بہت آسان بنا دیا. اللہ آپ کو اس کی جزا دے. تو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو تحریک اصلاح امت سے جڑے ہوئے ہیں؟ عام طور پر اب بھی جو ہمارے محلے میں جہاں ہم رہتے ہیں ادارہ ہے, وہاں محلے کے تقریباً 40 سے 50 نوجوان ہیں جی, جو اس تحریک میں جو ہے, یعنی کہہ لیجیے کہ وہ مین باڈی ہیں, جڑے ہوئے ہیں, جو ہمیشہ میٹنگ, رائے مشورہ اور اپنے لیول پر فیصلہ لیتے ہیں کام کرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ ان شادیوں میں جو ہوئی ہیں, جو دوسرے جو حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنے طور پر, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اعلان جاری کر دیا جی, کہ صاحب ہم فلاں فلاں جو ہے تاریخ میں شادی کریں گے. تو جو لوگ شادی اس میں کرنا چاہتے ہیں, ایک شخص کو متعین کیا جاتا ہے کہ وہ ان سے رابطہ کر لیں اور ساری ڈیٹیل پہنچا دیں, اور تحقیق بھی کی جاتی ہے. ایسے نہیں کوئی بھی آ کے مطلب اس میں اپنا نام لکھوا دے, بلکہ وہ ضرورت مند اس لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں. اچھا, دوسری طرف لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی جو جس لائق ہو وہ تعاون کر دے. تو خاص طور پر نوجوانوں کی ٹیم بھی اپنے طور پر, یعنی خاص ذمہ داری تو ان کے اوپر ہی ہوتی ہے. اگر کوئی نہیں تعاون کرتا ہے تو آپ کو تو سنبھالنا ہی ہے, اور اگر کوئی کر دیتا ہے سبحان اللہ. تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے جو ہے لوگوں نے ہمیشہ تعاون کیا, اور میں آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گا کہ جنہوں نے آج تک تعاون کیا, اللہ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے. آمین, آمین. اور جن بچیوں کی شادیاں ہوئیں, اللہ ان سب کے گھر کو شاد و آباد فرمائے. آمین. مفتی صاحب میں بھی آپ کی اس دعا میں شریک ہوں, اور اللہ کرے کہ یہ نوجوانوں میں جذبہ جو ہے صرف بھیلواڑہ میں نہیں, اور قصبوں اور شہروں اور صوبوں میں اور ملک بھر میں لوگوں میں بنے, اور جگہ جگہ. مفتی صاحب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ قاضی شہر صرف بھیلواڑہ میں تو نہیں ہوتے, اور بھی جگہوں پہ قاضی شہر ہوتے ہیں؟ ایسے ہی. تو دوسرے قاضی شہر وہ اتنے متحرک نظر نہیں آتے, اس کے پیچھے کوئی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوئی خاص مراعات یا کوئی خاص پاور ملی ہوئی ہے, یا ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟